العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مختصر آپ کی خدمت میں چند طالب علمانہ آرائز سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 132 سے لے کر 134 تین آیات ہم نے تلاوت فرمائی آپ کی خدمت میں، آیا 132، 133 اور 134، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے بعد یہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ اطاعت کے نتیجے میں کچھ رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ یہاں پر میں اس آیت کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر کر کے آگے بڑھوں گا۔ توجہ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمت عامہ ہے، ایک نعمت خاصہ ہے۔ نعمت عامہ کے اندر بھی دو نعمتیں ہیں، یعنی کہ کلی طور پر دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت عامہ، ایک نعمت خاصہ، اور نعمت عامہ بھی دو طرح کی ہیں۔ کچھ نعمت عامہ ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے ساتھ دیگر اور بھی مخلوقات شریک ہیں اس نعمتوں میں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ مختص ہیں، یعنی انسان کے ساتھ وہ صرف مخصوص ہیں۔ ابھی میں نعمت عامہ کی بات کر رہا ہوں، پھر نعمت خاصہ کی اسی آیت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ نعمت عامہ میں جو مشترک نعمتیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کے ساتھ جانور بھی شامل ہیں، انسان کے ساتھ نباتات بھی شامل ہیں، انسان کے ساتھ حشرات بھی شامل ہیں، اور دیگر مخلوقات الہیہ شامل ہیں، وہ ہے مثلا مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورج خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے۔ نظام شمسی، پورا سولر سسٹم جو نظام شمسی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، لیکن کس کے لیے نعمت ہے یہ؟ کیا اس سے صرف انسان مستفید ہو رہا ہے؟ نہیں، اس سے تو جانور بھی مستفید ہو رہا ہے، اس سے تو نباتات بھی مستفید ہو رہے ہیں، اس سے تو زمین بھی مستفید ہو رہی ہے، سولر سسٹم کا حصہ، کیونکہ زمین خود بھی ہے۔ اسی طرح یہ ہو گئی نعمت عامہ میں مشترکہ نعمت، جس میں انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، کچھ نعمتیں ہیں جو نعمت عامہ تو ہیں مگر وہ صرف انسان کے لیے ہیں، اور اس میں صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اشرف المخلوقات انسان کو کہا، وہ نعمت ہے نعمت عقل، شعور، اور یہ نعمت عقل جانور کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت عقل نباتات کے پاس نہیں ہے، نعمت عقل کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن توجہ سنیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن یہ 3 آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کروں گا۔ لیکن توجہ سنیں، یہ جو نعمت عامہ میں
ایک ہو گئی مشترک نعمت جس میں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی شامل ہیں انسان کے ساتھ، لیکن دوسری ہو گئی نعمت عامہ میں وہ ہو گئی انسان کے ساتھ مخصوص نعمت، اور وہ ہے عقل۔ اب عقل جو ہے وہ جانور میں نہیں ہے۔ البتہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے جانور ہیں، وہ مثلاً ان کے اندر کچھ ایسی حیثیات ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک شعور ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پہ آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں اور سامنے اگر جانور آ جائے، آپ ہارن بجاتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے، سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز تھی کہ جس نے جانور کے اندر یہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس کو یہ سینس دیا کہ یہ گاڑی ہے، اگر اس کے سامنے سے تم نہیں ہٹو گے تو یہ تمہیں ہٹ کر دے گی، مار دے گی، اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ شعور جانور میں ہے نا کہ وہ ایک چیز کو سن کر، ایک ہارن کو سن کر ہٹ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عقل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور پر کہ بھئی یہ بھی عقل ہے، اس میں بھی کوئی جانوروں میں بھی عقل ہے، لیکن وہ اس کو ہم عقل نہیں کہہ سکتے۔ عقل کے دائرے میں وہ چیز نہیں آتی، بلکہ وہ ہے غریزہ۔ اس کو اصطلاح میں، ٹرمز میں، اصطلاح میں کہتے ہیں غریزہ۔ جانور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شعور کے طور پر ایک چیز رکھی ہے وہ ہے غریزہ، اور وہی ان جانور کو جو ہے مثلا بہت ساری چیزیں جانور کے اندر جو شعور پیدا ہوتا ہے، جانور مثلا جانور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو غذا کہاں سے ملنی ہے، وہاں پہ جاتا ہے، یا آپ گاڑی ہٹ کر دے گی، وہ ہٹ رہا ہے گاڑی کے سامنے سے، تو یہ ہے غریزہ، یہ عقل نہیں ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے فقط اور فقط انسان میں رکھی ہے۔ تو نعمت عامہ میں دو طرح کی نعمتیں ہو گئیں، ایک نعمت مشترکہ نعمت ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں اور نباتات بھی انسان کے ساتھ، اور ایک صرف انسانوں کے لیے نعمت ہے اور وہ ہے عقل۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو وضاحت ہو گئی نعمت عامہ کی، لیکن اب ہم آتے ہیں نعمت خاصہ کی جانب کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں جو فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی جو 132ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رحمت نازل ہوگی یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون سی رحمت ہے؟ تو یہ کہلاتی ہے نعمت خاصہ، جو انسانوں میں بھی سب کو نہیں ملنی۔ یہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھی ہے جو اطاعت ہادی کے بعد ملے گی، ہادی کی، امام کی، رہبر کی، الہی رہبر کی، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ جو نبی، ولی، اوصیاء اور ان کے جانشین ہوں گے، ان کی اطاعت جب تم کرو گے اے انسانوں، تو اس کے بعد جو تمہیں نعمت ملے گی وہ نعمت خاصہ ہوگی۔ وہ ایک لطف الہی ہے، وہ ایک کرم الہی ہے، لیکن عزیزان محترم وہ ذرا ایک الگ لطف ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب دے گا جب تم اطاعت کرو گے۔ یعنی اطاعت سے پہلے بھی کچھ نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، وہ انسان ہونے کی وجہ سے مل رہی ہیں، وہ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مل رہی ہیں، لیکن اطاعت کرنے کے بعد جو نعمت ملے گی وہ مومن بننے کے بعد ملے گی، یعنی وہ درجہ مومنیت پہ جانے کے بعد وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملیں گی۔ تو آیہ کریمہ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ اور یہ رحمت وہ ہے کہ جو یہ رحمت تمہیں مومن بنا دے گی، اطاعت کے بعد تم مومن بنو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم ویسے تو عقائد کے حساب سے تو مومن ہو سکتے ہو، عقیدے میں تو مومن ہو سکتے ہو، لیکن عملی طور پر تم نے مومن جب بننا ہے کہ جب تم اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرو گے، یعنی اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے اولاد کو، اپنے معاشرے کو جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ڈھالو گے تو جب تم حقیقتاً ایک مومن کہلانے کے قابل بنو گے۔ یہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو مومنیت کے درجے پہ تم پہنچنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ آیت نمبر 132 تھی سورہ آل عمران کی۔ اب اس کے آگے جو آیت ہے وہ 133ویں آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو، سرعت۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگلی آیت میں کہ جلدی کرو۔ اب اگر تم پہ اطاعت، یعنی اطاعت کے بعد اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت پہلا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیپ تھا اطاعت۔ اب اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تم نے سرعت بھی کرنی ہے،
جلدی کرنی ہے، آپ نے جلدی کرنی ہے. جلدی کس کی جانب کرنی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کس چیز کی جانب ہم نے جلدی کرنی ہے؟ اے انسانوں، اے مومنوں، اے مطیع رسول، جب تم نے رسول کی اطاعت جب تم سیکھ گئے ہو. پہلی آیت کیا تھی؟ اطاعت. پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے اطاعت، ان کا حکم ماننا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا. اب دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے سرعت. سرعت عربی زبان میں کہتے ہیں تیزی دکھانا، فوراً جلدی سے دوڑ کر. جیسے ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً دوڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جلدی سے حاصل کرو. خدا کا فرمان ہے جلدی دوڑو. کس چیز کے لیے دوڑیں؟ کیا بٹ رہا ہے ایسا؟ کیا چیز ہے اللہ کی جانب؟ کیا دینا چاہ رہا ہے خدا؟ تو آیہ کریمہ کہہ رہے یہ کس کی جانب جائیں پروردگارہ؟ آگے آیت کہہ رہی ہے الا مغفرتن، مغفرت کی جانب جلدی کرو. اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے کلچرل معاشرہ جو ہے ہمارا، جو مثلا ہمارے ذہن میں بہت سارے دیکھیں، ہمیں قرآن کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالنا ہوگا، کیونکہ اس وقت معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ نہیں ہے. قرآنی معاشرہ تو نہیں کہلائے گا نا. مثلا اگر قرآنی معاشرہ ہوتا تو آج یہ مسائل تو نہیں ہوتے ملک میں، شہر میں، گھروں میں. قرآنی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں قرآنی آیات کا نفاذ ضروری ہے، امپلیمنٹ ضروری ہے. اور دیکھیں یہ جو ماہ رمضان، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بڑا لطف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک عظیم مہینے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں ہے یہ ماہ رمضان؟ کیوں رمضان کی اتنی اہمیت ہے؟ روزے کی وجہ سے نہیں، رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے. روزہ تو وہ وسیلہ ہے، روزہ تو وہ ذریعہ ہے، روزہ تو وہ سیڑھی ہے جو تمہیں قرآن تک پہنچائے گی. روزہ ہمیں کیوں رکھوایا گیا؟ دیکھیں توجہ سنیے گا، بہت اہم نقطہ ہے. روزہ ہم سے اس لیے رکھوایا گیا تاکہ تمہارے وجود میں تقویٰ آ جائے. لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہو گئے نا. کیوں فرض ہوئے؟ پچھلی امتوں پہ بھی تھے، تم پر بھی ہو گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. شاید تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اس لیے تو تمہیں روزے دے دیے اللہ تعالیٰ نے. اچھا تقویٰ آ جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ تقویٰ آ جائے گا تو یقیناً پھر میں قرآنی انسان کہلاؤں گا، قرآنی معاشرہ بن جائے گا پھر ہمارا، جب ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا. تو یعنی قرآن تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزہ رکھوایا ہے. روزہ رکھو، اپنے وجود کو پاک کرو، اپنے بدن کی زکوٰۃ دو، اپنی روح کو پاکیزہ کرو، اپنے روح کے اندر اخلاص پیدا کرو روزہ رکھ کے، تاکہ روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر تقویٰ آئے اور پھر تم قرآن سمجھنے کے قابل بن جاؤ. یعنی اصل ہدف اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں ہمیں قرآن سمجھانا ہے. میں ذرا ایک نقطے کی وضاحت کروں. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ماحول بنا ہوا ہے، کچھ چیزیں ہمارے ہاں، کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر چیزیں ہمارے ہاں کلچرل ہیں، کلچرل، دینی نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دینی ہے وہ. مثلا مثال کے طور پہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے دورہ قرآن. اچھا اب یہ بھی میں پہلے ہی وضاحت کر دوں، خدا نخواستہ میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں ایک نقطے کی جانب توجہ کرانا چاہ رہا ہوں، وہ توجہ سنیے گا. مثلا دورہ قرآن، دورہ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ دورہ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سب نے پڑھنا ہے. مثلا ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سپارہ لے کے بیٹھتے ہیں، ایک ایک رکوع پڑھنا ہے. دورہ قرآن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کم از کم قرآن کھل تو رہا ہے، کم از کم قرآن کھل رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، اس کی تنقید نہیں کر رہا، مخالفت نہیں کر رہا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ماہ رمضان تلاوت قرآن کا فقط نہیں، فہم قرآن کا مہینہ. تلاوت پہلا مرحلہ ہے، تلاوت پہلی سیڑھی ہے، تلاوت فرسٹ سٹیپ ہے. تلاوت کرو گے تو قرآن کی جانب آؤ گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرنے کے بعد ہی قرآن چھوڑ دیتے ہیں. تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہیں آگے بھی بلانا ہے، آگے بھی بلانا ہے. مثلا مثال کے طور پہ فرض کریں آپ نے، مثال کے طور پہ یہ سولجر بازار کا علاقہ ہے، آپ نے سولجر بازار سے جانا ہے کھارا در، فرض کریں، اور آپ کھارا در آپ کھارا در کے لیے نکلے، اور آپ ابھی مثال کے طور پہ ایم اے جناح روڈ پہ پہنچے ہیں، ابھی آپ صدر پہنچے ہیں.
صدر کے علاقے میں پہنچے ہیں. اب صدر کے علاقے میں پہنچ کے آپ پھر وہیں سے واپس آ جائیں تو یہ ابھی آپ نے درست کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کا اصل ہدف تھا کھارادر پہنچنا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں، صدر تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، صدر تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. ہر سال آپ صدر جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ہر سال آپ گاڑی نکالتے ہیں کہ میں کھارادر جاؤں گا، آج اس سال میں کھارادر جاؤں گا، اور صدر سے واپس آ جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہر سال آپ یہ کرتے رہیں، کبھی بھی کھارادر نہیں پہنچیں گے. اور آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پہ ایک طبقہ تو یہ ہو گیا صدر سے واپس آ جاتا ہے، ایک طبقہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ صدر ہی کھارادر ہے، تو یہ بھی بڑی احمقانہ بات ہو گئی. صدر کھارادر تو نہیں ہو سکتا. آپ نے کھارادر جانا ہے، کھارادر آپ کا ہدف ہے، سولجر بازار سے کھارادر پہنچنا آپ کا ہدف ہے، منزل آپ کی وہ ہے، مقصد آپ کا وہ ہے، لیکن آپ بار بار صدر کو کھارادر سمجھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئیں. تلاوت قرآن پہلا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ماہ رمضان میں ہم تلاوت کے لیے قرآن کھول رہے ہیں تو تلاوت قرآن پہلا مرحلہ ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ ابھی آپ تلاوت قرآن، یعنی جیسے میں نے مثال دی سولجر بازار سے کھارادر جانا ہے لیکن صدر پہنچے ہیں، تو تلاوت کا مطلب ابھی آپ صدر پہنچے ہیں لیکن جانا کھارادر تک ہے. تو وہاں تک جانے کے لیے پھر آپ کو تلاوت قرآن کے بعد اگلا مرحلہ ادا کرنا پڑے گا ماہ رمضان میں، اور وہ ہے فہم قرآن. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا کہ قرآن مجھ سے کہہ کیا رہا ہے. اس لیے ہم جو ماہ رمضان میں ایک کام کرتے ہیں نا کہ ریس لگاتے ہیں اسپیڈ سے کہ بھائی اتنے سپارے پڑھنے، اتنے سپارے پڑھنے، اتنی تلاوت کرنی ہے، دورہ قرآن ہوتا ہے، ایک ایک رکوع. اچھی باتیں کریں، لیکن اگر ہم قرآن کو نہ سمجھے تو پھر ہم نے اس ماہ رمضان میں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ اصل ہدف ماہ رمضان کا تھا قرآن کو سمجھانا. ضروری نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ ماہ رمضان میں پورا ختم قرآن کرنا ہے، آپ نے قرآن کو ختم کرنا ہے. نہیں، ماہ رمضان میں قرآن کو ختم نہیں کرنا، قرآن کو سمجھنا ہے. روزانہ آپ ایک سپارہ نہیں، اگر ایک آیت کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ آپ نے قرآن کا حق ادا کیا. یہ قرآن کا حق ادا ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم ہر سال کی طرح تلاوت ہی کر کے اور پھر ختم قرآن کر کے مٹھائیاں بانٹ کے خوش ہو جائیں تو یہ بھی قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے. یہ رویہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیت ہے سورہ فرقان میں کہ روز محشر، روز قیامت، روز محشر اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے. وہ شافی محشر رسول شافی محشر ہے نا، ہمیں ان کی شفاعت کی امید ہے، لیکن شافی کے ساتھ ساتھ وہ شاکی بھی ہیں، شکوہ بھی کریں گے. کس کا شکوہ کریں گے؟ رسول اللہ کس کا شکوہ کریں گے؟ قوم یہود کا، قوم نصارہ کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، بدھسٹ کا، غیر مسلموں کا؟ نہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قالا، اب اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کہیں گے انا ھذا، میری، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آیہ قرآن ہے سورہ فرقان میں، رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ پروردگارا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآنم محجورا، محجور چھوڑنے کو کہتے ہیں، چھوڑ دیا. کیسے چھوڑ دیا؟ چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا تو، تلاوت تو کی، مگر سمجھا نہیں، سمجھ بھی لیا مگر پھر عمل بھی نہیں کیا. اس لیے سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا، یہ ہے ماہ رمضان کا اصل ہدف. تو اس لیے آئیں، آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں جو ابھی آیت پڑھ رہا تھا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو، سرعت کرو مغفرت کی جانب. کیا ہے یہ مغفرت؟ ابھی دیکھیں ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم، جس کو کہتے ہیں انتقال، مر جائیں گے،
سب نے جانا ہے اس دنیا سے، ہمارے مرحومین تو جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں گئی ہیں ارواح ان کی؟ عالم برزخ میں، اگلا عالم اس کے بعد برزخ ہے، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا۔ اچھا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا، اس دنیا سے انتقال ہوگا، پھر مغفرت ہوگی، یہی ہے نا ہمارے ذہن میں کہ مغفرت ہوگی وہاں پہ، لیکن نہیں، یہ آیہ کریمہ تو کہہ رہی ہے جلدی کرو مغفرت کی جانب۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پروردگارہ وہ مغفرت ہے کہاں پہ؟ ہم تو سمجھ رہے تھے برزخ میں، ہم تو سمجھ رہے تھے محشر میں، ہم تو سمجھ رہے تھے قیامت کے دن ہے مغفرت کا معاملہ، نہیں، خدا کہہ رہا ہے اسی دنیا میں، اس زندگی میں، یہ 40 50 100 سالہ زندگی کے اندر تم جلدی کرو مغفرت کی جانب۔ یہ مغفرت ہے کیا چیز؟ سوال یہ ہے مغفرت ہے کیا چیز؟ تو مغفرت اللہ کی جانب سے ایک خاص لطف ہے، مغفرت اللہ کی جانب سے ایک خاص عنایت ہے، مغفرت اللہ کی جانب سے ایک خاص نعمت ہے، نعمت ہے۔ اور اس مغفرت کو میں آسان زبان میں بیان کر دوں، مغفرت کہتے ہیں قرب الہی، اللہ کے نزدیک ہو جانا، اللہ کے نزدیک ہونے کو مغفرت کہتے ہیں۔ یعنی اس کو نہیں مغفرت کہتے مثلا ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے آخرت میں تو جب وہاں پہ ہوگی، نہیں، وہاں تو بے شک الگ معاملات ہیں، لیکن یہاں پہ اس دنیا میں پہلے ہمیں اپنے آپ کو مغفور بنانا ہوگا۔ ہم کیسے مغفور بنیں؟ ہم مغفور جب بنیں گے جب ہم راہ خدا پر آ جائیں گے۔ وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یہ آیت جو کہہ رہی ہے نا کہ جلدی اللہ کی مغفرت کی جانب آؤ، وہ مغفرت ہے صراط مستقیم۔ یعنی اگر تم ابھی ادھر ادھر راہوں پہ بھٹک رہے ہو، اپنی زندگی کہیں اور راہوں پہ، کسی اور کے قانون پر، کسی اور کی تہذیب پر، کسی اور کے تمدن پر، کسی اور کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اصولوں پر اگر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کسی اور کے قانون پہ کر رہے ہو، تو ان قوانین کو چھوڑ کر الہی قانون پر آنا مغفرت ہے، ان قوانین کو چھوڑنا ہے۔ غیر اللہ کی جانب سے مقرر کردہ جو آئین ہے، غیر اللہ کے اللہ نے جو اللہ کے علاوہ جو بنائے ہوئے لوگوں کے قوانین اور مختلف قاعدے قانون ہیں، ان کو چھوڑ کر قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ مغفرت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیہ کریمہ تو کہہ رہی ہے زندگی میں یہاں مغفرت حاصل کرو، کیونکہ آپ اگر یہاں مغفرت حاصل کرو گے تو پھر وہاں بھی مغفور کہلاؤ گے۔ تو بس عزیزان محترم، وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، متقین کے لیے بشارت دے رہا ہے خدا۔ کامیاب کون ہوں گے؟ اہل تقوی۔ یعنی گارنٹی اللہ نے جو دی ہے نا کامیابی کی، وہ سب کی نہیں تھی، شرط رکھ دی تقوی، اہل تقوی کامیاب ہوں گے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کس کے لیے بہتری ہے؟ متقین کے لیے۔ ایک آیت آگے اور سن لیں، میں بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں آپ کے لیے آیت کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ آیت کی اور وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن میں اگلی آیت جو آخری آیت ہے 134ویں آیت، اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ کون؟ صاحبان تقوی۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلی آیت میں کیا کہا جا رہا تھا؟ 132ویں آیت میں اطاعت، 133ویں آیت میں کیا کہا گیا؟ سرعت، جلدی، کس کی جانب؟ مغفرت۔ اور میں وضاحت کر چکا ہوں مغفرت کی بات یہاں وہاں کی مغفرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ وہاں پہ انسان جبھی مغفور بنے گا جب یہاں پہ مغفور بنے گا، کیونکہ یہاں جب وہ لطف الہی کے اندر آ جائے گا تو وہاں بھی لطف الہی ہوگا۔ تو مغفور پہلے اس نے یہاں بننا ہے، دوسری چیز ہو گئی مغفرت۔ اب تیسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تیسری آیت میں کہ صاحبان تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اطاعت، مغفرت، تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہے تقوی، اور یہ تقوی یہ ہے کہ اب تم نجات پا جاؤ گے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے بولا صاحبان تقوی کون ہیں؟ اب پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو صاحبان تقوی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، صاحبان تقوی ہوتے کون ہیں۔ صاحبان تقوی، اب مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے بولا ایسے کرو، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ قرآن ایک تھیوری ہے نا، تھیوری ساری۔ اب پروردگارہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، خدا نے کہا تقوی اختیار کرو۔ کیسے کروں؟ تقوی ہے کس چیز کا نام؟ تقوی کہاں ملتا ہے؟ کسی مارکیٹ میں ملتا ہے؟ کسی دکان پہ ملتا ہے؟ تقوی ہے کیا چیز؟ میں کہاں جاؤں؟ کوئی رول ماڈل، کوئی نمونہ عمل تو ہوگا جو مجھے بتائے گا کہ تقوی یہ ہے۔ اسی لیے پھر اللہ نے نشانیاں بیان کی کہ آپ اگلی آیت میں آ جاؤ، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہیں یہ لوگ، آؤ اب ان کے پیچھے چلو، میں تمہیں علامتیں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دکھا کر بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں،
سرا ضرا، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی دیتے ہیں. الذین ینفقون، انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. پہلی علامت یہ ہو گئی. پھر آگے کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دوسری علامت یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول. صاحبان تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ ان کا وجود ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ہمارا وجود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا وجود دیکھیں، اس وقت ہم نے بھی اپنا نفس بیچا ہے اور مولا علی نے بھی بیچا ہے، لیکن دونوں کے نفس بیچنے میں فرق ہے. مولا علی کے بارے میں ہے نا کہ مولا علی نے نفس بیچ دیا اپنا. کسے بیچا؟ دیکھیں، خریدار مارکیٹ میں دو ہیں، اللہ بھی خریدار ہے اور شیطان بھی خریدار ہے. بس ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم اپنا نفس بیچ کس کو رہے ہیں، اپنا نفس کس کو بیچ رہے ہیں. امیر المومنین نے بھی اپنا نفس بیچا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنا نفس بیچا، امام حسین نے بھی اپنا نفس بیچا، معصومین نے، انبیاء نے اپنا نفس بیچ دیا. کس کو بیچا؟ اللہ کو بیچ دیا اللہ کی راہ میں. لیکن ہم نے کس کو بیچا؟ اپنا نفس. کیونکہ دیکھیں، نفس اگر ہمارا راہ خدا پر ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، تو بس ہم نے اپنا نفس پھر صحیح جگہ بیچا ہے. ورنہ پھر ہم نے اپنا نفس کہیں اور بیچا ہوا ہے. خریدار دونوں ہیں مارکیٹ میں، اللہ بھی ہے اور غیر اللہ بھی ہیں، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اس کے چیلے بھی ہیں، اس کے نمائندے بھی ہیں. تو بس ہم اپنا موازنہ کریں. عزیزان محترم، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا، خالی غصے کو پی جانا بڑی سادہ سا ترجمہ ہے یہ. میں اس کی ذرا اور وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم اگر ہم نے سمجھنا ہے نا، قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھنے میں اگر کوئی مشکل ہوتی ہے بعض لوگوں کے، بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اب کہاں جائیں، کیا کریں. تو قرآن وہ کتاب ہے کہ ایک آیت دوسری کی تفسیر کر دیتی ہے. یعنی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے قرآن کی جانب جانے میں. ابھی تک معذرت ہے، ہم قرآن کی جانب آئے نہیں. قرآن کی جانب جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا. اب یہ جو کاظمین الغیظ، بس میں اسی کی وضاحت کر کے بس دو جملے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ سنیے گا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. بس اتنا سا ترجمہ سادہ سا، غصے کو پی جاتے ہیں. نہیں، سورہ مبارکہ تغابن کی جانب ہم جاتے ہیں، ایک اور سورہ ہے قرآن کریم کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے والوں کی کیٹیگریز بیان کی ہیں، درجات. عافین، عفو درگزر سے. عافین عن الناس پہلی کیٹیگری. یہ جو ہے نا عفو درگزر، عین فاؤ وا، عف، یہ معاف کر دینے والوں کی پہلا درجہ ہے. پہلا، فرسٹ، اعلیٰ نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجہ دو اور ہیں اوپر جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اس لیے ہم سمجھیں، امام حسن کی شخصیت کو سمجھیں، مولا علی کی شخصیت کو سمجھیں. خالی عفو درگزر معصومین کی شخصیت کے اندر نہیں ہے، اگلی دو کیٹیگریز اور ہیں، دو صفتیں اور ہیں. سورہ مبارکہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا معاف کر دینے والوں کے تین درجات، تین اسٹیپ. اللہ تعالیٰ نے بولا عف کرو، صف کرو، غفر کرو. اب یہ تینوں الفاظ کی پہلے میں وضاحت کرتا ہوں، جلدی جلدی توجہ سنیں. عین فاؤ وا عف، معاف کر دینا، اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، سب کو پتہ ہے. صاد فا ہا صف، یہ اگلی کیٹیگری ہے. یہ عف سے اعلیٰ درجہ ہے، بالا درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے، عف سے اوپر کا صف. اور پھر اگلا ہے سب سے اوپر غفر، غین فا را، غفر. تینوں آپ نے سن لی ہے، عف، صف، غفر. اچھا، تینوں کی میں بہت آسان ڈیفینیشن بیان کروں گا، توجہ سنیے گا. عف، معاف کر دینا، فقط معاف کر دینے والوں کو عفو درگزر کرنا. کہتے ہیں نا ہم کہ بھائی عفو درگزر کرو، بس چھوڑ دو، معاف کر دینا. لیکن عف کے اندر معاف کر دینا، صرف معاف کر دینا. لیکن صف جو اس کی دوسری صفت ہے، کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ معاف بھی کر دینا اور دل سے بھی نکال دینا. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں. ہوتے ہیں نا آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، کیا کرتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں بات. تو لیکن دوسری کیٹیگری قرآن نے کیا بیان کی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عف کرو، صف بھی کرو. خالی عفو درگزر سے کام نہیں چلے گا، عف بھی کرو پھر صف کرو. یعنی معاف کرو اور پھر اگلا کام یہ کرو کہ دل سے بھی نکالو. دل میں کینہ نہیں رکھو، دل میں بغض نہیں رکھو، دل میں اناد نہیں رکھو، دل میں حسد نہیں رکھو. یہ دوسرا کیٹیگری ہو گئی. لیکن تیسری کیا ہے؟ تیسری تو اور اعلیٰ ہے.
غفر کا سادہ سا معنی ہے پردہ ڈالنا. تو یہ 3 درجے ہو گئے. عف معاف کرنا، صف ایسا معاف کرنا کہ دل سے بھی نکال دینا، اور غفر معاف بھی کرنا، دل سے بھی نکالنا، اور پھر اس کی برائی پر پردہ بھی ڈال دینا. اس کو کہتے ہیں غفر. معصومین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر یہ تینوں صفات ہیں. یہ تیسرا درجہ ہے. کاظمین الغیظ سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ بس کنٹرول کر لیتے ہیں. کسی نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ برا کیا، تاریخ میں واقعات موجود ہیں. امام حسن کی شخصیت دیکھیں. ایک شخص شام سے آیا، آنے کے بعد ذہن میں پروپیگنڈا تھا نا، شام میں مولا علی کے اور امام حسن کے بارے میں کتنی باتیں ہوئی تھی. امام حسن کے لیے بہت پروپیگنڈا تھا، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. امام حسن کی شخصیت کشی کی ہے، بہت شخصیت کشی کی ہے امام حسن کی، آج بھی موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو ایک شخص آیا، ذہن میں اس کے پروپیگنڈا تھا، امام حسن کو آ کر معاذ اللہ غلط جملے کہنے لگا. امام حسن نے اس کو کہا بھائی تو مسافر ہے؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں. اکڑ کے بات کرنے لگا. کہا مسئلہ کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ حسن مجتبیٰ سے ملنا ہے، مجھے حسن ابن علی سے ملنا ہے. امام نے کہا میں تجھے حسن سے ملاؤں گا، لیکن بس ایک کام کر، تو ابھی ذرا تھکا ہوا لگتا ہے، چل میرے ساتھ. گھر لے گا امام حسن، گھر لے گئے. گھر لے جا کے اس کو آرام کرایا، کھانا کھلایا، بالکل فریش ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا. امام نے بولا کہ اب بتا کیا بات ہے. کہنے لگا میں حسن ابن علی سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، جو تیرے دل میں جو ہے تو بات کر سکتا ہے، اور تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر سکتا ہے. حسن ابن علی تیرے سامنے بیٹھا. امام حسن کے اخلاق کو، امام حسن کے کردار کو، امام حسن کے اس سیرت کو، اس رویے کو دیکھ کر وہ وہیں پہ اس کے ذہن میں جو پروپیگنڈے کے بت تھے ٹوٹ گئے. کہنے لگا یہ ہے حسن؟ ہمیں تو حسن کوئی اور ہی بتایا گیا تھا معاذ اللہ. ہمارے ذہن میں تو حسن ابن علی کی تصویر ہی کچھ اور بنائی گئی تھی. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ عافین عن الناس، عفو درگزر کرتے ہیں. خالی عفو درگزر نہیں، غفر بھی کرتے ہیں، عفو بھی کرتے ہیں، صف بھی کرتے ہیں، غفر بھی کرتے ہیں. آج ہمارے لیے امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ. کہاں جائیں ہم، کیسے اپنی زندگی بسر کریں؟ بس میں آج یہ آخر میں ایک میسیج دوں گا، کیونکہ معذرت مجھے بھی ایک جگہ پہنچنا ہے اور گفتگو وقت بھی شاید غالباً تمام ہو گیا ہے. تو عزیزان محترم، عفو درگزر، اس آیت کا بس یہ ایک ہی میسیج ہے، عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں. احسان کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے. خدا کی خاطر ہم جو ایک دوسرے کو دلوں کو جوڑیں. مومنین آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ رحماہ بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں مومن. اشداء علی الکفار، لیکن جب سامنے کافر آ جائے تو بہت شدید ہے مومن، بہت سخت ہے مومن، لیکن آپس میں سخت نہیں ہے مومن. یہی معصوم کی سیرت ہے. دیکھیں امام حسن کو، بس ایک امام حسن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ اور سن لیں. امام حسن کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کریم اہل بیت. بلکہ بعض نے تو لکھا کریم عرب. کریم کیوں؟ کریم کیا ہے؟ کریم ہمارے معاشرے میں، میں پہلے اپنی جو ہماری کلچرل اصطلاح ہے نا معاشرے میں، کریم اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ نیکیاں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے. سخی کو کہتے ہیں نا کریم. لیکن نہیں، سخاوت، شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، صداقت، عدالت، یہ 8-10 صفات جب ایک جگہ جمع ہوں، ایک نہیں 8-10 صفات جب ایک جگہ جمع ہوں، اس کو ان کے مجموعے کو کرامت، اور جس وجود میں آئے اسے کریم کہتے ہیں. ایک صفت نہیں. کسی کے اندر سخاوت ہے، عبادت اچھی نہیں کر سکتا. کوئی عابد اچھا ہے، شجاع اچھا نہیں ہے، میدان میں نہیں لڑ سکتا. کوئی شجاعت اچھی جانتا ہے، میدان میں لڑ سکتا ہے، سخی نہیں ہے نا. سب میں یہ کمیاں. لیکن امام مجتبیٰ وہ شخصیتیں، یہ ساری صفات تھیں. امام مجتبیٰ شجاع بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، فصیح و بلیغ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. یعنی یہ تمام صفات جمع ہو گئیں تو اس کو کہا گیا کرامت. اور جس وجود میں آئیں اس کو کہا گیا کریم. اور اس کریم اہل بیت کو حسن ابن علی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے امام حسن کی سیرت طیب، یہ امام حسن کی شخصیت. تاریخ نے بڑے پروپیگنڈے کیے. امام حسن کو لکھا امام صلح، اور امام حسین کو لکھا امام جنگ.
یہ پروپیگنڈا تھا. اس پہ مثلا یہ کوئی عام چیز نہیں، مثلا یہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیوں کیا گیا، یہ جان بوجھ کے کیا گیا کہ دونوں اماموں میں فرق ڈال دیا جائے، کہ بلکہ ایک ایسی حدیث گڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حدیث بعض محققین نے اس حدیث کے اوپر تحقیق کی اور بتایا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے محققین کے نزدیک، کہ بعض مورخین نے یہ لکھا کہ جی حسن رسول اللہ کی طرح ہیں اور حسین علی کی طرح ہیں. بعض لوگوں نے رسول اللہ سے یہ حدیث منسوب کی کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا. اچھا ویسے ظاہری طور پہ دیکھیں تو ظاہری طور پہ تو نہیں لگتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا ہو گیا، رسول کا بیٹا ایک علی نہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، اور وہ سازش یہ تھی کہ کسی طرح دونوں اماموں میں تفریق بیان کی جائے اور بتایا جائے کہ امام حسن کی صلح سے امام حسین خوش نہیں تھے. ایسے بھی جملے لکھے ہیں تاریخ میں مورخین نے، یہ پروپیگنڈا بھی ہوا ہے بہت. لیکن عزیزان محترم، حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. معصوم امام میں، کسی امام میں فرق نہیں ہے. فرق ہے حالات میں، فرق ہے معاملات میں، فرق ہے اس وقت کی کنڈیشن اور کیفیت میں، اور فرق تھا پیروکاروں میں. ہم لوگوں میں فرق ہے. یعنی امام حسن کو جو پیروکار ملے وہ امام حسین جیسے نہیں ملے. جیسے امام حسین کو ملے کربلا میں، امام حسن کو ویسے نہیں ملے. امام حسن نے خود کہا کہ واللہ اگر مجھے، واللہ اللہ کی قسم، اگر مجھے انصار ملتے، انصار خالی محب نہیں، محبت کرنے والے تو تھے، انصار مطیع اطاعت کرنے والے، پیروی کرنے والے، واللہ اللہ کی قسم اگر مجھے ملتے تو میں لیل و نہار دن رات اس سے جنگ کرتا اور خدا اس کے اور میرے درمیان میں فیصلہ کر دیتا. میں ہرگز صلح کے لیے تیار نہیں تھا. یہ صلح امام حسن کو مجبوراً کرنی پڑی تھی، مجبوراً، کیونکہ امام حسن کی فوج کے اپنے سالار بک چکے تھے. عبید اللہ ابن عباس سالار، ایک سالار کسی فوج کا سالار فوج کی بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے. سالار اگر کسی جنگ کے اندر مر جائے، قتل ہو جائے یا بک جائے یا سرنڈر ہو جائے تو پھر فوج نہیں لڑتی، پوری فوج ختم ہو جاتی ہے. امام حسن کی فوج کا سالار بک گئے. امام حسن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس میں بہت مختصر تعداد میں تھے جو امام حسن سے مخلص تھے، ورنہ باقی اکثر جو تھے وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے آئے تھے. کوئی مال غنیمت لوٹنے آیا تھا، کوئی اس لیے آیا تھا کہ امیر شام کا دشمن تھا اس لیے آیا تھا، امام حسن کا دوست نہیں تھا. امیر شام کا دشمن تھا تو دشمن کا دشمن جا رہا ہے اس لیے اس کی پالیسی کے تحت آیا تھا. کوئی اس وجہ سے آیا تھا، کوئی مال غنیمت لوٹنے آیا تھا، کوئی اس وجہ سے آیا تھا کہ قبیلے کے سردار نے کہا ہے، قبیلے کا سردار بھی ہمارا جا رہا ہے، ہمارا لیڈر جا رہا ہے، ہمارا رہنما جا رہا ہے تو ہم بھی چلتے. اور جو معرفت امام کے ساتھ امام کی معرفت کر کے پیرو بن کر آئے تھے، مطیع بن کر آئے تھے، وہ بہت تھوڑے تھے. تو امام حسن کی جہاں واقعاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن کی مظلومیت تاریخ میں بہت ہے. پڑھیں امام حسن کی مظلومیت کہ ہمیں پتہ چلے. اور امام حسن کی سیرت طیبہ، عافین عن الناس. بس میں یہیں پہ گفتگو تمام کروں گا کہ آج ہمارے لیے میسیج ہے، پیغام ہے. امام حسن کی شب ولادت ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عف صف غفر، تینوں چیزیں. تو ہمارے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، مگر ایسا معاف کریں جو دل میں نہ رکھیں. ہم لوگ دل میں رکھتے ہیں اور پھر وہ دل میں رکھنے سے اس کو دل میں ایک چھوٹی سی برائی ہوتی ہے اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں. پھر وہ کیا بنتی ہے؟ وہ کینہ بن جاتا ہے، کینہ. اور کینہ ایک بہت بڑا مرض ہے. کینہ آگے بڑھ کے حسد بنتا ہے. اور پھر حاسد کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. امام فرماتے ہیں حاسد وہ ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں تو جلنا ہی ہے. آخرت میں تو جلنا ہے لیکن دنیا بھی اپنی جل جل کے خراب کرتا ہے. تو اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.